السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں اپنے تمام ہی معزز زد چینل کے ناظرین و سامعین کا اس اہتمام رمضان کے پروگرام میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ کہ آج پھر آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہونے کا موقع فراہم ہوا ہے، اور آج جیسا کہ چونکہ 20 رمضان المبارک ہے، یا رمضان المبارک کا آج دوسرا عشرہ، جسے مغفرت کے عشرہ کا نام دیا گیا ہے، وہ آج تکمیل پذیر ہوگا۔ اور غروب آفتاب کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی و خلاصی کا عشرہ شروع ہوگا۔ جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہتمام رمضان کے اس پروگرام میں دینی و شرعی احکامات اور قرآن و حدیث کے مطابق جو فضائل ہیں، وہ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم سب کے سب اس رمضان المبارک کے مہینے کا جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہم قدردانی کریں، نمازوں کے ذریعے سے ہو، نوافل کے ذریعے سے ہو، ذکر و اذکار تلاوت کے اعتبار سے ہو، شب بیداری اور تراویح کے اعتبار سے ہو، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہمیں رمضان المبارک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے ایک مخصوص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف دراصل قربت الہی اور اللہ تعالی سے نزدیکی کا ایک بہت ہی خاص موقع ہے، جو اللہ رب العزت نے یہ اس امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ جہاں رمضان المبارک کے اندر بے شمار جو ہے نا عبادتیں ہیں، جیسے کہ شب بیداری ہے، تراویح ہے، افطار کرانا ہے، سحر کرانا ہے، تو ایک مخصوص عبادت جو ہے نا اعتکاف بھی ہے۔ لہٰذا اپنے موقع کو غنیمت جان کر تقرب الی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی خاص موقع ہمیں عنایت کیا گیا ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کے معنی جو ہے نا روکنے کے ہیں، اور جب بندہ مومن بندہ اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا بن جاتا ہے۔
اعتکاف کو اعتکاف اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جو ہے نا یہ گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو موقع کو غنیمت جانیے، جو اللہ نے جو ہے نا وقت عنایت فرمایا ہے، اس وقت کو غنیمت جان کر آپ اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے معتکف ہو جائیے، اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کے بے شمار جو ہے نا فوائد ہیں، فضائل ہیں۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بہتر افضل ہے جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو۔ یہ رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے محلے میں کئی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں سے اگر کسی ایک مسجد میں بھی اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی بھاری جو ہے نا بستی ہے، گاؤں ہے، قریہ ہے، اور اس بستی کے کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو تمام بستی والوں کی طرف سے اور شہر کے اس محلے والوں کی طرف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ادائیگی کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس بستی اور اس گاؤں میں کوئی بھی شخص اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا، اعتکاف کی ادائیگی نہیں ہو سکی، تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے ترک کرنے کا گناہ تمام بستی والوں کے اوپر لازم آئے گا۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ محلے کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، شہر میں جتنے بھی مساجد ہیں، گاؤں اور دیہات میں جتنے بھی مساجد ہیں، جہاں بھی 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی شخص اعتکاف بیٹھنے کا پابند بن جائے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جو ہے نا ہر مسجد میں نہیں بیٹھ سکے، تو ہر محلے کی ایک مسجد میں جو ہے نا بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ حکم، یہ مسئلہ جو ہے نا مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے جو ہماری خواتین، جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ضروری یہ ہے کہ ہماری خواتین اس جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کر لے جہاں وہ اکثر و بیشتر نماز ادا کرتی ہیں۔ یہ اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک موقع پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو ہے نا معتکف کے لیے ہوا یعتکف الذنوب ویجری لہ الحسنات کعامل الحسنات کلیہا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے جو ہے نا رک جاتا ہے، ہوا یعتکف الذنوب فرمایا، گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا فضیلت یہ بیان کی گئی کہ دوسرے لوگوں کو جو دوسرے کام کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس معتکف کو وہ
ثواب، وہ اجر، وہ نیکیاں بغیر کام کیے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو میرے معزز زیڈ چینل کے جو ہے نا ناظرین و سامعین، یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس کسی کو بھی اللہ رب العزت موقع دے رہا ہے، فوراً جو ہے نا اس موقع سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیے۔ کیونکہ یہ اعتکاف دراصل جو ہے نا قرب الہی، قربت الہی اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کرنے کا جو ہے نا بہترین ذریعہ ہے، بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوانا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا قولی اعتبار سے بھی اور فعلی اعتبار سے بھی اعتکاف کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو ہے نا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری اور آپ کی جو ہے نا مائیں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ کیا فرمایا ام المومنین نے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی قبضہ اللہ۔ اس جز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زندگی تھی اس وقت تک جو ہے نا آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اعتکاف فرمایا۔ اور پھر حضرت ام المومنین ارشاد فرماتی ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد، اللہ سے ملاقات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا اس روایت سے جو ہے نا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو ہے نا ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا وہ اعتکاف میں بیٹھا کریں، تاکہ انہیں بھی جو ہے نا اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کے فوائد، اعتکاف کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کی حالت میں بے شمار جو ہے نا دنیا کے جو ہے نا ایسی لاعیانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا جاتا ہے جو عام طور پر جو ہے نا انسان غیر معتکف کی حالت میں کرتا ہے۔ جو شخص بھی اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے لیے چند مسائل ہیں، اور مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، اپنا زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن اور عبادت و ریاضت میں گزارے۔ لیکن اگر کسی اعتبار سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، خواہ وہ روبرو بات کرنا ہو یا فی زمانینہ جو ہے نا فون وغیرہ ہے، فون وغیرہ سے بات کرنا ہو، تو ضرورت کے لحاظ سے بات کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو ہے نا فونوں پہ جو ہے نا لا یعنی باتیں کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، فحش باتوں میں اپنا وقت گزارنا، یا فون جو ہے نا ساتھ میں لے کر جو ہے نا اپنا وقت بجائے ذکر و اذکار، بجائے جو ہے نا تلاوت قرآن، بجائے جو ہے نا عبادت میں گزارنے کے گیمز وغیرہ یا دوسری چیزوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اعتکاف کے لیے نقصان دہ ہے۔
ہاں صرف ضرورت کے لحاظ سے خواہ روبرو ہو یا فون کے ذریعے سے ہو بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے جو ہے نا آخر عشرے میں جو ہے نا معتکف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا کسی ضرورت کے تحت جو ہے نا تشریف لاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر جو ہے نا کچھ دیر باتیں کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معتکف کے لیے ضرورت کے لحاظ سے بات کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسا ہی جب کوئی شخص جو ہے نا معتکف ہوتا ہے تو چونکہ جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، لہٰذا مسجد میں اپنی ضرورت کے اعتبار سے سامان کا لا لینا، جیسے کہ اوڑھنے بچھانے کے لیے جو ہے نا بستر وغیرہ ہے، یا پھر جو ہے نا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے دوسرے جو ہے نا کئی کپڑا جات وغیرہ ہیں، یا پھر کھانے پینے کے لیے جو ہے نا جو ضرورت اشیاء ہے وہ چھوٹی موٹی جو ہے نا ضرورت اشیاءوں کا جو ہے نا لانا مسجد میں رکھنا، یہ بھی جو ہے نا جائز ہے، اس میں بھی جو ہے نا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو میرے معزز زیڈ چینل کے ناظرین و سامعین، میں یہ مختصر طور پر جو ہے نا اعتکاف کے کچھ ضروری احکام و مسائل جو ہے نا بیان کر رہا ہوں، تاکہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں رہ رہا ہے تو وہ ان چیزوں سے واقف ہو جائے۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھنے والے معتکف ڈاکٹر ہیں، اگر کسی لحاظ سے جو ہے نا کوئی مریض جو ہے نا نمازیوں میں سے یا کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا اچانک آ گیا، تو اس مریض کے لیے جو ہے نا دوا کی تشخیص وغیرہ کرنا، نسخہ جات وغیرہ تیار کر لینے میں بھی جو ہے نا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب اس مسجد کو یا اعتکاف کی حالت میں اس جگہ کو اپنی ڈسپنسری نہیں بنا سکتے ہیں۔ اتفاقیہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا دوا وغیرہ تجویز کرنے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی جو ہے نا معتکف کے لیے جب کوئی شخص جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھنے کا جو ہے نا ارادہ کرتا ہے تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ جب جو ہے نا ادائیگی ہوگی، جبکہ جو ہے نا 21ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے، مطلب 20ویں رمضان جو گزر رہا ہے، اب 21واں رمضان جو لگنے والا ہے، تو 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ مغرب کے بعد یا پھر جو ہے نا عشاء کے بعد جو ہے نا مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ آپ کا جو ہے نا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کا ختم غروب آفتاب سے پہلے سے لے کر شوال المکرم کا چاند دیکھنے کے بعد تک رہتا ہے۔ خواہ وہ شوال المکرم کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس سے جو ہے نا آپ کے اعتکاف پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر 29 کا چاند ہو رہا ہے، چاند جو ہے نا نکلتے ہی آپ کا اعتکاف ختم، سنت کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر 29 کا چاند نہیں نکلا، 30 کا چاند نکلا ہے، تو پھر آپ کو ایک دن اور بیٹھنا پڑے گا۔ 30 شوال جب آپ شوال المکرم کے چاند کی خبر جو ہے نا سن لیں یا دیکھ لیں، تو پھر آپ کے اعتکاف سنت مؤکدہ کی جو ہے نا ادائیگی ہو گئی۔ معتکف کے لیے جس مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اس مسجد کے جو ہے نا سامان کو ضرورت سے زیادہ جو ہے نا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ اب مثال ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا ایک کونے کو اپنے لیے جو ہے نا خاص کر لیا ہے اعتکاف کے لیے،
اب مسجد میں وہ اکیلے ہیں لیکن اس کے باوجود پورے مسجد کا جو ہے نا فین چل رہا ہے، یا آج کل جو ہے نا مسجد میں جو ہے نا ایسیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے نا صرف ایک اے سی کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنے جو ہے نا پورے مسجد کے اے سیوں کو جو ہے نا چالو کر لیتا ہے۔ یہ بیجا استعمال کی اجازت نہیں ہے کسی بھی معتکف کے لیے۔ ہاں، حالت اعتکاف میں اگر کوئی شخص معتکف ہے، مسجد میں جو ہے نا قضائے بشریت جو ضرورت انسانی ہے، جیسے کہ بول و براز کے لیے قضائے حاجت کا انتظام نہیں ہے، قضائے حاجت کے لیے جو ہے نا باہر نکلنا پڑتا ہے مسجد کے باہر، تو قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، خواہ وہ جو ہے نا نزدیک ہو یا دور ہو۔ لیکن اگر جو ہے نا قضائے حاجت کا جو ہے نا قضائے حاجت کی جگہ نزدیک ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا نزدیک کو چھوڑ کر دور جاتا ہے، یہ عمل اس کے لیے جو ہے نا مکروہ ہے۔ ہاں، قضائے حاجت کے لیے جو ہے نا جب آپ جو ہے نا مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، مسجد میں انتظام نہیں ہے، تو جو ہے نا آتے جاتے وقت جو ہے نا کسی دوست سے مل کر بیجا لعیانی باتوں میں جو ہے نا گھنٹوں مصروف ہو جانا، یہ آپ کے لیے جو ہے نا بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو معتکف کے لیے ان تمام باتوں کا جو ہے نا خیال رکھنا جو ہے نا از حد ضروری ہے۔ اور یہ اعتکاف دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا فرمان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف جہاں جو ہے نا اس سے قربت الہی مقصود ہے، جہاں اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی مقصود ہے، وہی جو ہے نا اس اعتکاف سے دراصل جو ہے نا شب قدر کی تلاش بھی مقصود ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان المبارک کے جو ہے نا پہلے عشرے میں بھی جو ہے نا پورا 10 دن جو ہے نا اعتکاف میں گزارا، اور دوسرا عشرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں ہی جو ہے نا گزارا، اور پھر جو ہے نا خیمے سے جو ہے نا سر مبارک نکال کر جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ میں شب قدر کی جو ہے نا تلاش میں پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ حالت اعتکاف میں گزارا ہوں، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ شب قدر تو دراصل اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اتباع کرتا ہے اور جو شخص میری سنتوں کو جو ہے نا محبوب رکھتا ہے، جس کے نزدیک میرا فعل، میرا عمل محبوب ترین جو ہے نا عمل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شب قدر کو آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرے، آخر عشرے کی طاق راتوں میں۔ طاق سے مراد 21ویں رمضان، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو راتیں ہیں، یہ راتیں جو ہے نا طاق راتیں کہلاتی ہیں، اور ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو معتکف کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا معتکف ہے، حالت اعتکاف میں ہے، اور وہ ہر رات جو ہے نا مسجد میں جا کر جو ہے نا عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا رہتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے تمام معتکف حضرات کو شب قدر مل جائے گی۔ اور شب قدر کی فضیلت سے تو جو ہے نا ہم اور آپ جو ہے نا بخوبی واقف ہیں، اس سے جو ہے نا کسی کو انکار ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے علی الاعلان ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر من الف شہر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے نا بہتر ہے۔ جہاں آپ 1000 مہینے عبادت کرتے ہیں، وہاں ایک رات اگر آپ کو شب قدر کی مل جاتی ہے، تو آپ کو جو ہے نا یہ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے،
اور یہ اعتکاف دراصل جو ہے نا بضد ہو جانا ہے، اور بضد کا مطلب یہ ہے کہ ہر درم بن جانا، ضدی بن جانا۔ اور ضدی کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ایک مشہور تابعی جو ہے نا حضرت عطاء ابن رباح جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف دراصل جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ہر دھرم بنا لینا ہے، ضدی بنا لینا ہے۔ ضدی بنانے کا حاصل کیا ہے کہ اگر کوئی کسی غریب شخص کو، کسی فقیر شخص کو، کسی جو ہے نا حاجت مند شخص کو، کسی بہت بڑے مالدار، کسی بہت بڑے آدمی، کسی بہت بڑے امیر سے جو ہے نا اگر کوئی جو ہے نا کام وابستہ ہے، تو وہ ضرورت مند شخص اس کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک تم جو ہے نا میری حاجت کو پوری نہیں کرو گے اس وقت تک جو ہے نا میں تمہارے در سے اٹھنے والا نہیں۔ تو معتکف کی بھی حالت ایسا ہی ہے کہ دراصل معتکف اپنے جو ہے نا تمام کاروبار کو، تجارت کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا توبہ و استغفار کی حالت میں، عبادت و ریاضت کی حالت میں، تسبیح و تحلیل کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور جو ہے نا ثنا خوانی کے جو ہے نا حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بضد رہتا ہے کہ اے اللہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اب میں تیرے در پہ آ چکا ہوں، اب مغفرت کرنا تیرا کام ہے، میرے گناہوں کو بخشنا تیرا کام ہے۔ جب تک تو ہماری مغفرت نہ کرے گا، جب تک تو جو ہے نا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ہماری غلطیوں کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس وقت تک جو ہے نا میں تیرے در سے جانے والا اور اٹھنے والا نہیں۔ اگر اس طریقے سے بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا در پہ جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہے، یقیناً اس کے رحم و کرم پہ جو ہے نا امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے ایسے بندے کی مغفرت و بخشش فرما دیتا۔ اور فی الحال جس آب و ہوا سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس وبائی امراض کے جو ہے نا شکار ہو رہے ہیں، جس بلا اور مصیبت کے جو ہے نا درمیان ہم اور آپ جو ہے نا اپنے سانسوں کی جو ہے نا زندگی کی جو ہے نا رمق گزار رہے ہیں، ایسی حالت میں اگر ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بندے جو ہے نا اس آب و ہوا سے، اس بلا سے، اس وبا سے پریشان حال ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اے اللہ تو جلد سے جلد جو ہے نا اس وبا کو اس بلا کو ساری کائنات سے، سارے عالم اسلام سے جو ہے نا دور فرما دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معتکف بندوں کی جو ہے نا ضرور سنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اس بلا، اس وبا کو جو ہے نا یقیناً دور فرما دے گا۔ بہت ہی پیارا جو ہے نا موقع ملا ہوا، جہاں اضطراب کی حالت ہے، جہاں جو ہے نا ہمیں رات میں جو ہے نا موقع ہی موقع دیا گیا ہے، دن میں بھی جو ہے نا موقع ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، لہذا ایسے موقع سے جو ہے نا اگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی بھی نہیں۔ تو میرے معزز زیب چینل کے جو ہے نا ناظرین و سامعین، آج کا یہ بیان یا یہ گفتگو میں سوچا کہ چونکہ جو ہے نا 20 رمضان ہے، 21ویں شب ہے، اور آج سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اعتکاف کے حالات میں بیٹھتے ہیں، تو میں یہ مناسب سمجھا کہ اعتکاف کے متعلق چند ضروری باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کر دی جائے۔ جہاں جو ہے نا بے شمار باتیں جو ہے نا اعتکاف کے بارے میں کہی گئی ہیں، وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے جا رہا ہے، ایسے شخص کے لیے پاک و صاف رہنا بھی ضروری ہے۔ پاک و صاف رہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو جنابت کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ جنوبی شخص کے لیے مسجد میں جمع
معتکف کے لیے ضروری ہے کہ جتنے دن اعتکاف کی حالت میں رہ رہے ہیں وہ تمام دن آپ کا روزے کی حالت میں گزرے۔ اگر تھوڑے دن روزہ رہ رہے ہیں اور پھر آپ نہیں رہتے ہیں، ایک دن چھوٹ گیا یا 2 دن چھوٹ گیا، تو پھر جو ہے نا سمجھا جائے گا کہ آپ کا جو ہے نا اعتکاف سنت ادا نہیں ہوا۔ اعتکاف کے لیے جو ہے نا خواہ جو ہے نا وہاں ہماری جو ہے نا مائیں بہنیں ہوں یا پھر جو ہے نا ہمارے بھائی ہوں، جو بھی ہوں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، تو اعتکاف کے لیے روزے کا رکھنا بھی جو ہے نا شرط ہے۔ یہ جو ہے نا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ باقی جو بسا اوقات جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ہمارے علموں میں آتا ہے، جانکاری اور علم میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان بچے یا کچھ ہمارے جو ہے نا دوست و احباب یا کچھ جو ہے نا معاشرے کے لوگ جو ہے نا 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ یقیناً جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا اور اعتکاف کی جو ہے نا فضیلت بھی حاصل ہوگی، لیکن جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ادائیگی جب ہی ہوگی جبکہ جو ہے نا جو وقت بتایا گیا ہے 20 رمضان المبارک غروب شمس سے پہلے اور جو ہے نا شوال کا چاند دکھنے تک جو ہے نا آپ اعتکاف کی حالت میں رہیں۔ اور اعتکاف کا جو ہے نا اصل مقصد جو ہے نا شب قدر کی تلاش بھی کی گئی ہے، اور آج کی رات جو آنے والی ہے وہ رات بھی جو ہے نا شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے نا تمام شب قدر کے راتوں کی مکمل طور پہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے، ساری کائنات سے جس وبا، جس بلا سے اللہ تعالیٰ کے بندے پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا اور اس وبا کو جلد سے جلد دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔